اوقات کتب الحدیث باعتبار صحہ، حدیث کے طالب علم کے لیے یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ حدیث کی کون سی کتاب صحت کے اعتبار سے کیا درجہ رکھتی ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اپنے ایک شاگرد کو ایک مکتوب لکھا جو کہ ایک مختصر رسالے کی حیثیت رکھتا ہے، جس کا نام ما یجب حفظہ للناظر ہے۔ اس میں حضرت شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ نے کتب حدیث کو 5 طبقات پر منقسم کیا ہے۔ ہم یہاں ان 5 طبقات کے بارے میں چند ضروری معلومات پیش کرتے ہیں۔ پہلا طبقہ صحاح مجردہ۔ پہلا طبقہ ان کتب حدیث کا ہے جن کے مصنفین نے اس بات کا التزام کیا ہے کہ ان کی کتاب میں تمام احادیث صحیح کی شرائط پر پوری اترتی ہوں۔ ایسی کتابوں کو صحاح مجردہ کہتے ہیں۔ چنانچہ اس طبقے کی کتابوں میں ہر حدیث کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کے مؤلف کے نزدیک صحیح ہے۔ اس طبقے میں مندرجہ ذیل کتابوں کو شامل کیا جاتا ہے: صحیح البخاری، صحیح مسلم، موطأ امام مالک، مستدرک حاکم، صحیح ابن حبان، صحیح ابن خزیمہ، المنتقى لأبی محمد عبداللہ ابن جارود، المختارہ لضیاء الدین المقدسی، صحیح ابن السکن، صحیح ابی عوانہ۔ حاشیہ نمبر 1، رسالۃ ما یجب حفظہ للناظر للشاہ عبدالعزیز الدہلوی، صفحہ نمبر 1، ونصہ فيما يجب حفظه للناظر في هذا الكتاب وأمثاله أن يعرف المراتب التي صنفت لجميع الأحاديث النبوية على مصدرها أفضل السلام والتحية، وهي على مراتب 5: أحدها الكتب المجردة للصحاح فلا يوجد فيها ما يحكم عليه بالضعف فضلا عن الوضع، مثل المؤتى وصحيح البخاري وصحيح مسلم وصحيح ابن حبان والحاكم، المختارة للضياء المقدسي وصحيح ابن خزیمہ وابی عوانہ وصحیح ابن السکن والمنتقى لابن الجارود، وكذا في لامع الدراری للشیخ زکریا الکاندلوی، المقدمہ الفائدۃ التاسعہ، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 212، جدید۔ البتہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ان کتابوں کو صحاح مجردہ میں شمار کرنا اس اعتبار سے ہے کہ ان کے مؤلفین نے صرف وہ احادیث لی ہیں جو ان کے اپنے ذوق میں صحیح تھی، لیکن نفس الامر میں ان کا صحیح ہونا ضروری نہیں۔ جہاں تک صحیحین اور موطا کا تعلق ہے، ان کے بارے میں اتفاق ہے کہ ان کی تمام احادیث نفس الامر میں بھی صحیح ہیں۔ صرف چند علماء مثلا امام دارقطنی نے اس سے اختلاف کیا ہے اور اپنی کتاب التتبع علی الصحیحین میں صحیحین کی بہت سی احادیث پر تنقید کر کے انہیں غیر صحیح ثابت کیا ہے۔ حاشیہ نمبر 1، عمدۃ القاری للعینی، مقدمہ، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 8، ونصہ وقد طعن الدارقطنی فی کتابہ المسمى بالاستدراکات والتتبع علی البخاری ومسلم فی 200 حدیث فیہما، ولأبی مسعود الدمشقی علیہما استدراک، وکذا لأبی علی الغسانی فی تقییدہ، وکذا فی الالزامات والتتبع للدارقطنی، کتاب التتبع، صفحہ نمبر 214۔ لیکن حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ہدی الساری مقدمۃ فتح الباری میں صحیح البخاری کی ان تمام احادیث کو ذکر کیا ہے جو امام دارقطنی نے اعتراض کے لیے منتخب کی تھی، اور پھر ان تمام اعتراضات کے جوابات دینے کی کوشش کی ہے۔ حاشیہ نمبر 2، ہدی الساری لابن حجر العسقلانی، الفصل الثامن، صفحہ نمبر 346، ونصہ الفصل الثامن فی سیاق الاحادیث التي انتقدها علیہ حافظ عصرہ ابو الحسن الدارقطنی وغیرہ من النقاد، وإيرادها حدیثا على سیاق الکتاب وسیاق ما حضر من الجواب عن ذلك، جدید۔ چنانچہ ان کے بعد کے تمام علماء صحیحین کی ہر حدیث کی صحت پر متفق ہیں۔ مستدرک حاکم کو بھی صحاح مجردہ میں شامل کیا گیا ہے، لیکن اس کے بارے میں یہ کہنا درست ہے کہ وہ نفس الامر میں صحیح مجرد نہیں ہے۔ چنانچہ تقریباً تمام اہل علم کا اس پر اتفاق ہے کہ حقیقت میں مستدرک حاکم تیسرے طبقے سے تعلق رکھتی ہے، کیونکہ امام حاکم تصحیح احادیث کے معاملے میں بہت متساہل ہیں، اور انہوں نے نہ صرف ضعیف اور منکر بلکہ موضوع احادیث تک کو صحیح قرار دے دیا ہے۔ حاشیہ نمبر 3، الباعث الحثیث لابن کثیر، النوع الاول، الزیادات علی الصحیحین، صفحہ نمبر 29، ونصہ وقد تکلم الشیخ ابو عمرو بن الصلاح علی الحاکم، قلت فی هذا الكتاب انواع من الحدیث کثیرہ وفیہ الحسن والضعیف والموضوع ایضا، جدید۔ جہاں تک اس کو پہلے طبقے میں شمار کرنے کا تعلق ہے، وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ اس کے مصنف نے اپنے ذوق کے مطابق تمام حدیث بخاری یا مسلم کی شرائط کے مطابق صحیح جمع کی ہیں، اگرچہ وہ اپنی اس کوشش میں قطعاً کامیاب نہیں ہو سکے۔ چنانچہ امام حاکم کا تساہل اس قدر مشہور و معروف ہے کہ ابو سعد المالینی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہ کہہ دیا ہے
کہ مستدرک میں ایک حدیث بھی صحیح نہیں۔ حاشیہ نمبر 1 سیر اعلام النبلاء للذہبی الطبقۃ الثانیہ والعشرون جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 175 ونصه وسمعت المظفر ابن حمزہ بجرجان سمعت ابا سعد المالینی یقول طالعت کتاب المستدرک علی الشیخین الذي صنفه الحاکم من اوله الى آخره فلم ار فيه حدیثا علی شرطها جدید۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس میں بہت سی احادیث صحیح ہیں۔ چنانچہ حافظ شمس الدین ذہبی رحمہ اللہ جو حاکم کے سب سے بڑے نقاد ہیں، ان کا قول علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے تدریب الراوی میں یہ نقل کیا ہے کہ مستدرک حاکم کی تقریباً نصف احادیث تو بے شک بخاری یا مسلم کی شرائط پر پوری اترتی ہیں، اور ایک ربع ایسی ہیں جن کے رجال قابل استدلال ہیں لیکن ان میں کوئی علت پائی جاتی ہے، باقی ایک چوتھائی حصہ انتہائی ضعیف، منکر اور موضوع احادیث پر مشتمل ہے۔ حاشیہ نمبر 2 تدریب الراوی للسیوطی انواع الحدیث مظان معرفت الزیادہ علی الصحیح جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 122 ونصه وقد لخص الذهبی مستدرکہ وتعقب کثیرا منہ بالضعف والنکارہ رشید اشرف سیفی اور زیادت۔ حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے مستدرک کی تلخیص میں جو مستدرک کے ساتھ چھپی ہوئی ہے مستدرک حاکم کی اکثر احادیث پر تبصرہ فرمایا ہے۔ امام حاکم کے تساہل کے اسباب۔ پھر علماء میں یہ بات زیر بحث رہی ہے کہ امام حاکم جیسے حافظ حدیث سے ایسا تساہل کیوں سرزد ہوا، اس کی بہت سی وجوہ بیان کی گئی ہیں۔ بعض حضرات نے ان پر تشیع کا الزام لگایا ہے لیکن یہ صحیح نہیں۔ بعض نے کہا کہ روافظ کے ساتھ اختلاط کی وجہ سے انہیں بہت سی احادیث کے ضعف کا احساس نہ ہو سکا۔ حاشیہ نمبر 3 فیض الباری للکشمیری مقدمۃ تحقیق قول الحدیث علی شرط البخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 32 ونصه وقال بعضهم انه ليس فيه حديث صحيح وتوهم بعضهم ان فيه الحاقا من الروافض الى آخره رشید اشرف سیفی اور تبدیلی۔ لیکن اس سوال کا سب سے بہترین اور فاضلانہ جواب حافظ جمال الدین زیلعی نے۔ حاشیہ نمبر 4 آپ کا پورا نام عبداللہ ابن یوسف ابن محمد جمال الدین الزیلعی ہے، امام اور محدث تھے۔ آپ علامہ فخر الدین زیلعی رحمہ اللہ صاحب تبیین الحقائق کے شاگرد ہیں۔ آپ کی مشہور تصنیف نصب الرایہ ہے جس میں ہدایہ کی احادیث کی تخریج کی گئی ہے۔ الفوائد البہیہ لعبد الحی اللکھنوی صفحہ نمبر 230 جدید۔ حافظ جمال الدین زیلعی رحمہ اللہ نے نصب الرایہ میں جہر بسملہ کی بحث کے تحت ابن عبد الہادی رحمہ اللہ سے نقل کر کے دیا ہے۔ اس کلام کو مد نظر رکھتے ہوئے تساہل کے متعدد اسباب معلوم ہوتے ہیں۔ نمبر 1 حاکم رحمہ اللہ کے تساہل کا پہلا سبب یہ ہے کہ امام بخاری اور امام مسلم بعض اوقات کسی متکلم فیہ راوی کی روایت بھی نقل کرتے ہیں لیکن اس وقت جب کہ ان کے بہت سے متابعات اور شواہد بھی موجود ہوں۔ مثلا ابو اویس متکلم فیہ ہے لیکن امام مسلم نے ان کی حدیث قسمت الصلاۃ بینی وبین عبدی نصفین صحیح مسلم کتاب الصلاۃ باب وجوب قراءۃ الفاتحہ فی کل رکعۃ الی آخرہ قبیل الرقم 394 رشید اشرف سیفی رحمہ اللہ نقل کی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ حدیث دوسرے قوی راویوں مثلا امام مالک، شعبہ اور ابن عیینہ وغیرہ سے بھی مروی ہے۔ ایسے مواقع پر حاکم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ابو اویس مسلم کے راوی ہیں اور ان کی وہ احادیث بھی نقل کر دیتے ہیں جن کی متابعات موجود نہیں، اس کے باوجود یہ کہتے ہیں ھذا صحیح علی شرط مسلم۔ حاشیہ نمبر 2 نصب الرایہ للزیلعی باب صفۃ الصلاۃ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 341 ونصه ومجرد الكلام في الرجل لا يسقط حديثه ولو اعتبرنا ذلك لذهب معجم السنة إذ لم يسلم من كلام الناس إلا من عصمه الله بل خرج في الصحيح لخلق ممن تكلم فيه ولكن صاحب الصحيح رحمهم الله إذا أخرج لمن تكلم فيه فإنهم ينتقون من حديثه ما توبع عليه وظهرت شواهده وعلم أن له أصلا ولا يروون ما تفرد به سيما إذا خالفه الثقات كما أخرج مسلم لأبي أويس حديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي لأنه لم يتفرد به جديد۔
نمبر 2، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک راوی کی احادیث ایک شیخ سے قوی اور صحیح ہوتی ہیں لیکن دوسرے شیخ سے قوی نہیں ہوتی۔ ایسے مواقع پر بخاری و مسلم اس کی صرف وہ احادیث لیتے ہیں جو پہلے شیخ سے مروی ہیں۔ مثلاً بخاری و مسلم دونوں نے خالد ابن مخلد القطوانی رحمہ اللہ کی وہ احادیث روایت کی ہیں جو سلیمان ابن بلال سے مروی ہیں۔ حاکم نے صرف خالد ابن مخلد رحمہ اللہ کا نام دیکھا اور ان کو شیخین کا راوی سمجھ کر ان کی ہر حدیث کو صحیح علی شرط الشیخین کہہ دیا، حالانکہ دوسرے شیوخ سے ان کی روایات اس درجے کی نہیں تھی جس درجے کی سلیمان ابن بلال رحمہ اللہ سے تھی۔ چنانچہ اگر کوئی شخص کسی اور روایت میں خالد ابن مخلد عن عبداللہ ابن المثنى دیکھ کر یہ سمجھے کہ خالد رحمہ اللہ اور عبداللہ رحمہ اللہ دونوں بخاری کے راوی ہیں لہٰذا یہ حدیث بھی صحیح علی شرط البخاری ہے، تو یہ انتہائی غلط ہوگا، کیونکہ خالد ابن مخلد رحمہ اللہ کی روایات عبداللہ ابن المثنى سے مقبول نہیں۔ نمبر 3، بعض اوقات امام مسلم کسی ضعیف راوی کو ثقہ راوی کے ساتھ ملا کر ذکر کر دیتے ہیں۔ مثلاً امام مسلم نے عبداللہ ابن لہیعہ، آپ کا پورا نام عبداللہ ابن لہیعہ ابن عقبہ المصری ہے، 97 ہجری تا 174 ہجری مطابق 715 عیسوی تا 790 عیسوی۔ آپ محدث اور قاضی تھے۔ آپ نے عطاء ابن ابی رباح اور اکرمہ رحمہم اللہ مولا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایات لی ہیں، اور سفیان ثوری اور عبداللہ ابن مبارک رحمہم اللہ نے آپ سے روایات لی ہیں۔ مغانی الاخیار للعینی، حرف العین المہملہ، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 124 جدید۔ عبداللہ ابن لہیعہ کو عمرو ابن الحارث رحمہ اللہ کے ساتھ ملا کر ذکر کر دیا، یعنی ان عمرو ابن الحارث و عبداللہ ابن لہیعہ۔ اس کا مطلب عبداللہ ابن لہیعہ کی توثیق نہیں، بلکہ دراصل انہوں نے روایت کا مدار عمرو ابن الحارث پر رکھا ہے اور عبداللہ ابن لہیعہ کو ضمناً ذکر کر دیا ہے۔ اب اگر کوئی شخص اس بنا پر ابن لہیعہ کو مسلم کا راوی قرار دے کر اس کی ہر حدیث کو صحیح علی شرط مسلم کہے تو یہ بدترین تساہل ہوگا۔ نمبر 4، حاکم رحمہ اللہ کے تساہل کا ایک اور سبب یہ بھی ہے کہ امام حاکم رحمہ اللہ ایک سند کے بعض راویوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ بخاری کے راوی ہیں اور دوسرے بعض کو دیکھتے ہیں کہ وہ مسلم کے راوی ہیں، تو اس سند کو صحیح علی شرط الشیخین قرار دے دیتے ہیں، حالانکہ یہ درست نہیں ہوتا۔ نمبر 5، ایک سبب یہ ہے کہ امام حاکم بعض اوقات ایک سند کے اکثر راویوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ صحیحین کے راوی ہیں، لیکن ان میں سے کوئی ایک یا دو راوی ضعیف ہوتے ہیں، ان کے ضعف پر ان کی نگاہ نہیں جاتی۔ حاشیہ نمبر 2 نصب الرایہ للزیلعی، باب صفۃ الصلاۃ، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 342۔ ونصہ ومن اکثرہم تساہلا الحاکم ابو عبداللہ فی کتابہ المستدرک فإنہ یقول هذا حدیث علی شرط الشیخین او احدہما، بل الحاکم کثیرا ما یجیء الی حدیث لم یخرج لغالب روایت فی صحیح كحديث روي عن إكرمة عن ابن عباس فيقول فيه هذا حديث على شرط البخاري، يعني لكون البخاري أخرج لإكرمة، وهذا أيضا تساهل. وكثيرا ما يخرج حديثا بعد رجاله للبخاري وبعضهم لمسلم فيقول هذا على شرط الشيخين، وهذا أيضا تساهل. وربما جاء إلى حديث فيه رجل قد أخرج له صاحب الصحيح عن شيخ معين لضبطه عن شيخ معين لضبط حديثه وخصوصيته فيه، ولم يخرج حديثه عن غيره لضعفه فيه، عن شيخ معين لضبط حديثه وخصوصيته به، ولم يخرج حديثه عن غيره لضعفه فيه أو لعدم ضبطه حديثه أو لكونه غير مشهور بالرواية عنه أو لغير ذلك، فيخرجه هو عن غير ذلك الشيخ، ثم يقول هذا على شرط الشيخين أو البخاري أو مسلم، وهذا أيضا تساهل، لأن صاحبي الصحيح لم يحتج به إلا في شيخ معين لا في غيره، فلا يكون على شرطهما. وهذا كما أخرج البخاري ومسلم حديث خالد بن المخلد القطواني عن سليمان بن بلال وغيره، ولم يخرج حديثه عن عبد الله بن المثنى، فإن خالدا غير معروف بالرواية عن ابن المثنى، فإذا قال قائل في حديث يرويه خالد بن المخلد عن ابن المثنى هذا على شرط البخاري ومسلم كان متساهلا إلى آخره جدید۔ نمبر 6،
حاکم کے تساہل کا تیسرا سبب یہ ہے کہ بعض اوقات ایک راوی کی احادیث ایک مخصوص زمانے تک صحیح و مقبول ہوتی ہیں اور اس کے بعد کی روایات ضعیف و مردود۔ امام بخاری رحمہ اللہ ایسے مواقع پر اس بات کا اہتمام کرتے ہیں کہ ایسے راوی کے صرف پہلے دور کی روایات لی جائیں۔ مثلا مروان ابن الحکم کے بارے میں علماء رجال کے مختلف اقوال ہیں، لیکن ان کے بارے میں قول فیصل یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے مناقشات سے پہلے کی ان کی روایات مقبول ہیں اور بعد کی مردود۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ان سے مناقشات سے پہلے کی روایات نقل کی ہیں، بعد کی نہیں۔ اب اگر کوئی شخص صرف مروان ابن الحکم کا نام دیکھ کر یہ سمجھ بیٹھے کہ یہ بخاری کے راوی ہیں لہٰذا ان کی ہر حدیث صحیح ہے تو یہ غلط ہوگا۔ امام حاکم کو اس قسم کے مغالطات بھی لگے ہوئے ہیں۔ حاشیہ نمبر 1 شرح الزرقانی علی الموطا کتاب الطہارہ باب الوضوء من مس الفرج جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 146 ونصہ وهؤلاء أخرج البخاري أحاديثهم عنه في صحيحه لما كان أميرا عندهم بالمدينة قبل أن يبدو منه الخلاف على ابن الزبير ما بدا جديد۔ علامہ قطانی رحمہ اللہ مغربی نے الرسالۃ المستطرفہ میں امام حاکم کے تساہل کا ایک اور عذر بھی بیان کیا ہے، اور وہ یہ کہ امام حاکم کتاب کا مسودہ تیار کرنے کے بعد اس پر نظر ثانی نہ کر سکے اور تصحیح و تنقیح سے پہلے ہی ان کی وفات ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ کتاب کے پہلے خمس میں جس پر وہ نظر ثانی کر چکے تھے تسامحات بہت کم ہیں۔ حاشیہ نمبر 2 الرسالۃ المستطرفہ للقطانی کتب التزم اہلها فيها الصحہ الی آخرہ صفحہ نمبر 22 ونصہ ويقال ان السبب في التساہل الواقع فيه انه صنفه أواخر عمره وقد حصلت له غفلة وتغير أو أنه لم يتيسر له تحريره وتنقيحه ويدل له أن تساهله في قدر الخمس الأول منه قليل جدا بالنسبة لباقيه جديد۔ بہرحال مندرجہ بالا اسباب کے تحت امام حاکم کی تصحیح کے معاملے میں بہت متساہل سمجھے جاتے ہیں، اور اسی بنا پر حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے تلخیص المستدرک میں بعض مقامات پر ان پر شدید نکیر کی ہے۔ حاشیہ نمبر 3 تدریب الراوی للسیوطی انواع الحدیث مظان معرفت الزیادہ علی الصحیح جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 32 ونصہ وقد لخص الذهبی مستدرکہ وتعقب کثیرا منہ بالضعف والنکارہ جدید۔ صحیح ابن حبان اس طبقے کی دوسری کتاب صحیح ابن حبان ہے۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ کتاب بھی مستدرک کی طرح صحت کو نہیں پہنچتی کیونکہ ابن حبان بھی تصحیح کے معاملے میں حاکم کی طرح متساہل ہیں۔ حاشیہ نمبر 4 آپ کا پورا نام محمد ابن حبان ابن احمد ہے، 272 ہجری تا 354 ہجری مطابق 885 ہجری تا 965 عیسوی۔ آپ محدث، مورخ اور مصنف ہیں۔ آپ نے امام نسائی، حسن ابن سفیان اور ابو یعلا رحمہم اللہ سے علم حاصل کیا۔ آپ کے شاگردوں میں ابن مندہ اور ابو عبداللہ الحاکم رحمہم اللہ مشہور ہیں۔ آپ کی تصانیف میں تاریخ الثقات، المسند الصحیح، الصحابہ، التابعین، المعجم اور کتاب المجروحین شامل ہیں۔ سیر اعلام النبلاء للذہبی جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 183 جدید۔ لیکن علامہ سیوطی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ صحیح ابن حبان اس لحاظ سے مستدرک پر فائق ہے کہ ابن حبان نے جو شرائط مقرر کی ہیں ان کی انہوں نے پوری پابندی کی ہے۔ البتہ یہ درست ہے کہ تصحیح کے معاملے میں ابن حبان کی شرائط دوسرے تمام محدثین کے مقابلے میں نرم ہیں، جس کی دو وجوہ ہیں۔ ایک تو یہ کہ ابن حبان حسن احادیث کو بھی صحیح قرار دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک حسن کوئی الگ قسم نہیں بلکہ صحیح ہی کا ایک حصہ ہے، لہٰذا انہوں نے اپنی کتاب میں ایسی بہت سی احادیث روایت کی ہیں جو دوسرے محدثین کے نزدیک صحیح کے مرتبے کو نہیں پہنچی، لیکن ابن حبان نے حسن ہونے کی بنا پر انہیں صحیح قرار دیا۔ حاشیہ نمبر 1 تدریب الراوی للسیوطی النوع الاول الصحیح جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 114 ونصہ ویقاربہ ای صحیح الحاکم فی حکمی صحیح ابی حاتم ابن حبان قیل وما ذکر من تساہل ابن حبان لیس بصحیح فإن غایتہ انہ یسمی الحسن صحیحا فإن كانت نسبته إلى التساہل باعتبار وجدان الحسن في كتابه فهي مشاحة في الاصطلاح وإن كانت باعتبار خفة شروطه فإنه
يخرج في الصحيح ما كان راويه ثقة غير مدلس سمع من شيخه وسمع منه الآخذ عنه يكون هناك إرسال ولا انقطاع، وإذا لم يكن في الراوي جرح ولا تعديل وكان كل من شيخه والراوي عنه ثقة ولم يأتي بحديث منكر فهو عنده ثقة. وفي كتاب الثقات له كثير ممن هذه حاله، فالحاصل أن ابن حبان وفى بالتزام شروطه ولم يوفي الحاکم. جدید دوسری وجہ یہ ہے کہ ابن حبان رحمہ اللہ کے نزدیک اگر ایک مجہول راوی کے استاد اور شاگرد دونوں معروف اور ثقہ ہوں اور اس کی روایت کردہ حدیث منکر بھی نہ ہو تو اس کی جہالت مضر نہیں ہوتی، بلکہ اس کی حدیث ان کے نزدیک صحیح قرار پاتی ہے۔ المجروحین لابن حبان التقدمہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 13 ونصہ وإذا لم يكن في الراوي جرح ولا تعديل وكان كل من شيخه والراوي عنه ثقة ولم يأتي بحديث منكر فهو عنده ثقة. جدید جبکہ دوسرے محدثین اس حدیث کو جہالت راوی کی بنا پر رد کرتے ہیں، ابن حبان کا یہ دستور ان کی کتاب الثقات میں بھی جاری رہا ہے، کیونکہ ان کے نزدیک ثقہ کی تعریف یہ ہے کہ جس پر کوئی سبب جرح ثابت نہ ہو، لہٰذا انہوں نے بہت سے مجہول راویوں کو ثقات کی فہرست میں شمار کر لیا ہے۔ اسی بنا پر عام محدثین کسی راوی کی توثیق محض اس بنا پر نہیں کرتے کہ اسے ابن حبان نے ثقات میں شمار کیا ہے تا وقت کہ اس کا غیر مجہول ہونا ثابت نہ ہو۔ حاشیہ نمبر 3 تعلیق الرفع والتکمیل للشیخ عبد الفتاح ابو غدہ ایقاظ 20 فی بیان خطۃ ابن حبان فی کتاب الثقات صفحہ نمبر 337 ونصہ فإذا رأيت في كتب الرجال أو كتب الجرح والتعديل قولهم وثقه ابن حبان أو ذكره ابن حبان في الثقات فالمراد بتوثيقه عنده أن الجهالة عينه قد انتفعت ولم يعلم فيه جرح. جدید بہرحال صحیح ابن حبان اس لحاظ سے تو بے شک مستدرک پر فائق ہے کہ ابن حبان نے اپنی شرائط کی پابندی کی ہے، لیکن یہ شرائط بھی اتنی نرم ہیں کہ حسن بلکہ ضعیف احادیث بھی ان کے تحت صحیح کی تعریف میں آ جاتی ہیں۔ اس لیے اس کتاب کو مستدرک پر تو اگرچہ فوقیت حاصل ہے، لیکن دوسری صحاح مجردہ کا مقام اس کو حاصل نہیں۔ صحیح ابن خزیمہ تیسری کتاب صحیح ابن خزیمہ ہے، اس کو صحت کے اعتبار سے صحیح ابن حبان پر فوقیت دی گئی ہے۔ شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ صحیح ابن خزیمہ میں تمام احادیث صحیح نہیں بلکہ بعض احادیث ضعیف بھی آ گئی ہیں۔ مثلا اس میں ایک حدیث مروی ہے عن کثیر ابن عبداللہ المزنی عن ابیہ عن جدہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن هذه الآیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قد افلح من تزکى وذکر اسم ربہ فصلى قال انزلت فی زکاة الفطر۔ حاشیہ نمبر 1 التعلیقات الحافلہ علی الاجوبۃ الفاضلہ للشیخ عبد الفتاح ابی غدہ السؤال الثالث صفحہ نمبر 145 146 ونصہ وإلیک علی سبیل المثال ثلاثۃ احادیث ضعیفہ من صحیح ابن خزیمہ کحدیث کثیر ابن عبداللہ المزنی عن ابیہ۔ جدید لیکن حافظ منذری رحمہ اللہ نے الترغیب والترہیب میں اس حدیث کو صحیح ابن خزیمہ کے حوالے سے نقل کرنے کے بعد فرمایا قال الحافظ کثیر ابن عبداللہ واہن۔ حاشیہ نمبر 2 الترغیب والترہیب للمنذری کتاب الصوم الترغیب فی صدقۃ الفطر وبیان تأکیدہا رقم 4 جدید شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمہ اللہ نے اسی طرح کی کچھ مزید مثالیں بھی دی ہیں، لہذا اس سے ثابت ہوا کہ صحیح ابن خزیمہ کو صحیح مجرد قرار دینا خود اس کے مؤلف کے ذوق کے مطابق ہے، لیکن نفس الامر میں اس کی بعض احادیث ضعیف ہیں۔ حافظ ابن فہد مکی رحمہ اللہ نے لحظ الالحاظ بذیل طبقات الحفاظ میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ صحیح ابن خزیمہ کا 3/4 حصہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے وقت سے پہلے ہی نایاب ہو چکا تھا اور صرف 1/4 حصہ ملتا تھا۔ حاشیہ نمبر 3 لحظ الالحاظ بذیل طبقات الحفاظ لابن فہد المکی طبقۃ اخرى صغرى صفحہ نمبر 213 ونصہ ابن حجر احمد ابن علی انحاف المہرہ باطراف العشرہ وہی الموطأ ومسند الشافعی واحمد والدارمی وابن خزیمہ وإنما زاد العدد واحدا لأن صحیح ابن خزیمہ لم یوجد سوى قدر ربعہ۔ جدید حافظ سخاوی رحمہ اللہ فتح المغیث میں لکھتے ہیں کہ یہ 4 حصہ بھی ہمارے اس زمانے میں انتہائی نایاب ہے۔
حاشیہ نمبر 1 فتح المغیث للسخاوی الصحیح الزائد علی الصحیحین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 53 ونصہ واو نحو صحیح امام الائمہ ابی بکر ابن خزیمہ لمعجمتین اولاہما وآخر عنہ مع تقدمہ لکون صحیح عدم اکثرہ جدید۔ اس کے بعد بھی سالہ سال تک اس کتاب کا کوئی پتہ معلوم نہ تھا۔ اب حال ہی میں استنبول کے ایک کتب خانے میں ایک قلمی نسخہ دریافت ہوا ہے، جس سے نقل کر کے 2 جلدیں بعد اہل مدینہ نے شائع کر دی ہیں۔ المنتقی چوتھی کتاب المنتقی لابی محمد عبداللہ ابن جارود ہے۔ یہ 4 صدی ہجری کی تصنیف ہے اور اس کی اکثر احادیث صحیح ہیں، البتہ معدود چند احادیث پر تنقید کی گئی ہے، لیکن یہ ایک مختصر کتاب ہے اور اس میں زیادہ تر وہی احادیث ہیں جو صحیحین میں مروی ہیں۔ حاشیہ نمبر 2 الرسالۃ المستطرفۃ للقطانی کتب التزم اہلها فیها الصحہ الی آخرہ صفحہ نمبر 25 ونصہ کتاب المنتقی ای المختار من السنن المسندہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الاحکام لابی محمد عبداللہ ابن علی ابن جارود النیسابوری وهو كالمستخرج على صحيح ابن خزيمة مجلد لطيف وأحاديثه تبلغ نحو 800 وتتبعت فلم ينفرد عن الشيخين منها إلا بيسير جدید۔ تقریباً یہی حال المنتقی للقاسم ابن اسبغ کا ہے۔ حاشیہ نمبر 3 المصدر السابق ونصہ کتاب المنتقی لابی محمد قاسم ابن اسبغ ابن محمد یوسف وهو على نحو کتاب المنتقی لابن الجارود جدید۔ المختارہ 5ویں کتاب المختارہ لضیاء الدین المقدسی جو 7ویں صدی ہجری کی تصنیف ہے۔ یہ حروف تہجی کے لحاظ سے صحابہ رضی اللہ عنہم کی ترتیب پر مرتب ہے اور ضخیم کتاب ہے، لیکن نفس الامر کے اعتبار سے اس کو بھی صحیح مجرد کہنا مشکل ہے، کیونکہ اس میں بھی غیر صحیح احادیث آ گئی ہیں، اگرچہ ان کی تعداد بہت کم ہے۔ حاشیہ نمبر 4 المصدر السابق صفحہ نمبر 24 ونصہ کتاب الاحادیث الجیاد المختارہ مما لیس فی الصحیحین او احدہم الضیاء الدین ابی عبداللہ محمد ابن عبد الواحد احمد عبد الرحمن السعدی المقدسی وهو مرتب علی المسانید علی حروف المعجم لا علی الابواب فی 86 جزءا ولم يكمل التزم فيه الصحة وذكر فيه أحاديث لم يسبق إلى تصحيحها وقد سلم له فيه إلا أحاديث يسيرة جدا تعقبت عليه جدید۔ صحیح ابن سکن چھٹی کتاب صحیح ابن سکن ہے۔ یہ چونکہ عرصہ دراز سے نایاب ہے، اس لیے اس کے بارے میں علی وجہ البصیرہ کچھ کہنا مشکل ہے۔ سیر اعلام النبلاء للذہبی الطبقۃ والعشرون ابن السکن جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 117 ونصہ ابن السکن ولم نرى توالیفہ جدید۔ بہرحال مذکورہ تفصیل سے یہ ثابت ہوا کہ طبقہ اولیٰ کی ان کتابوں میں صرف بخاری اور مسلم ہی ایسی ہیں کہ انہیں نفس الامر کے اعتبار سے بھی صحیح مجرد کہا جا سکتا ہے، اور جو حدیث ان میں نظر آئے اسے بے کھٹکے صحیح کہہ سکتے ہیں۔ باقی کوئی کتاب اس درجے کی نہیں، البتہ باقی کتابوں کی احادیث کے مقابلے میں یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ ان کے مؤلفین کے نزدیک وہ صحیح ہیں، اور بسا اوقات حدیث کی تصحیح و تضعیف میں محدثین کا اختلاف ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں ان حضرات کی تصحیح قابل لحاظ ہوتی ہے۔